سامعین محترم، ہمیں جو کچھ ملا نبی کے صدقے میں ملا. یہ جان ملی نبی کے صدقے میں، مال ملا نبی کے صدقے میں، اولاد ملی نبی کے صدقے میں، قرآن ملا نبی کے صدقے میں، ایمان ملا نبی کے صدقے میں، رمضان ملا نبی کے صدقے میں، عرفان ملا نبی کے صدقے میں، ایمان ملا نبی کے صدقے میں، رحمان ملا تو نبی کے صدقے میں. جو کچھ بھی ہمیں ملا سب نبی کے صدقے میں ملا. تو کیا نبی نے ہم سے اس پر کچھ قیمت مانگی، کچھ اجرت طلب کی، کچھ موافقہ کیا؟ کچھ نہیں. اس لیے کہ نبی ہم سے مانگنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہمیں دینے کے لیے آئے. مالک کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہان میں آپ کے قبضہ و اختیار. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور غنی کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو خیر کثیر عطا فرما کر غنی کر دیا. ساری کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا آقا اور دادا بنا دیا، اور ساری کائنات کی مخلوق خدا آپ کے در کی بھکاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، مگر آقا نے ہم سے کچھ اجرت طلب نہیں، مگر ایک چیز مانگا. ایک چیز مانگا. وہ کیا مانگا؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، میں اپنے قرابت کی تم سے محبت چاہتا ہوں، سبحان اللہ. اپنے قرابت کی تم سے مودت چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم میرے علی سے پیار کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم میری فاطمہ کی توقیر کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے حسنین سے محبت و عقیدت رکھو. اور جب تم ان سے محبت و عقیدت رکھو گے تو تمہارا یہ محبت و عقیدت رکھنا بیکار نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ اجر کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہوا فوت ہوا وہ مومن کی موت پا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا، یہ آرزو ہوتی ہے کہ جب میرا وقت آخر آئے تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو، بے شک بے شک. خاتمہ بالخیر ہو. اور آقا فرما رہے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت رکھتا ہوا فوت ہوا وہ مومن کی موت. بے شک. دوسرے مقام پر آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت. سبحان اللہ. شہادت کا مقام بہت بلند والا ہے. آپ گزشتہ ایک محرم الحرام سے شہید کے متعلق گفتگو سماعت کر رہے ہیں. شہید کا مرتبہ بہت بلند والا ہے. اور آقا فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا. بعض روایتوں میں تفسیروں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت میں محبت ہوتی ہے وہ کہیں بھی دنیا کے کسی کونے بھی میں انتقال کر جائے، کسی کونے میں بھی اسے دفنا دیا جائے، کہیں بھی اسے دفن کر دیا جائے، کوئی اس کے قبر پر جانے والا ہو یا نہ ہو، کہیں بھی اسے دفن کر دیا جائے، مگر اس کے دل میں اگر اہل بیت کی محبت ہے تو رب قدیر آسمان سے فرشتوں کو اس کے قبر پر زیارت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی قبر کو قبر نہیں رہنے دیا جاتا بلکہ مزار بنا دیا. سبحان اللہ. اور اس کے قبر پر لوگوں کی حاضری نہیں فرشتوں کی حاضری. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے نوازوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. بے شک. جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی. جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے
مجھے غضبناک کیا اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا اور جس نے خدا کو غضبناک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم. اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے اہل بیت سے محبت فرما رہے ہیں اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی میری اہل بیت سے محبت کرو. اے میرے ماننے والوں، میرے چاہنے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس صرف اتنا مانگتا ہوں الا المودۃ فی القربى. میری اہل بیت بھی تم سے میں محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ اس حدیث کے راوی میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے جسم اقدس پر کمبل شریف تھا. کیا تھا؟ کمبل شریف تھا اور کمبل کے اندر کوئی چیز تھی جو ابھری ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر اندر کیا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں اپنے کام سے جب فارغ ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. کمبل کے اندر کیا ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمبل کے گوشے کو جب ہٹایا تو اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حسنین کریمین زانوے مبارک پر تشریف فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے پروردگار عالم میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آقا کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا. آقا نے ہم سے کچھ معاوضہ طلب نہیں کیا، کچھ قیمت نہیں مانگی. اگر مانگی ہے تو اپنے اہل بیت کی محبت مانگی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کی محبت میں سرشار رہیں اور ان کی محبت میں جینا اور مرنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی اللہ توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. اہل بیت سے محبت صرف انسان ہی نہیں کرتے، جانور بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اہل مدینہ کے لوگ بھی کرتے ہیں، خود نبی بھی کرتے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت سبحان اللہ. سبحان اللہ. جانور بھی محبت کرتے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما. ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں گود میں ایک ہرنی کا بچہ ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیۃً پیش کرتے ہیں. آقا نے اس ہرنی کو قبول فرمایا. قریب ہی میں حضرت سیدنا امام حسن تشریف فرماتے ہیں. آپ نے اس ہرنی کے بچے کو اٹھایا اور حضرت امام حسن کو دیا. امام حسن خوش ہو گئے، اس ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جا رہے ہیں. امام علی مقام امام حسین سے ملاقات ہو. امام حسین سے ملاقات ہوئی. امام حسین نے کہا بھائی جان یہ ہرنی کا بچہ ہمیں دے. امام حسین نے کہا یہ ہرنی کا بچہ ہمیں دے دے. امام حسن نے کہا نہیں، یہ ہرنی کا بچہ نانا نے ہمیں دیا ہے، اگر تمہیں چاہیے تو تم بھی جاؤ نانا سے جا کر. اب امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نانا جان آپ نے بھائی حسن کو ہرنی کا بچہ دیا ہے، ہمیں بھی ہرنی کا بچہ چاہیے، ہمیں بھی ہرنی کا بچہ چاہیے. راوی کہتے ہیں ضد پکڑ لیا. قریب تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل کی جانب سے ایک ہرنی اپنے بچے کو لیے دوڑتی بھاگتی چلی آ رہی ہے. رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. یا رسول اللہ پہلا بچہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا وہ بھی میرا تھا، اب یہ دوسرا بچہ میں خود لے کر حاضر ہوئی ہوں. یا رسول اللہ یہ بچہ امام حسین کو دے دے. اس لیے آقا کہ حسین کو یہ بچہ دے دے، میں اپنے بچے کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہوں، اس کے غم میں آنسو بہا سکتی ہوں، مگر یا رسول اللہ میں آپ کے بیٹے حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. تاج الشریعہ. تاج الشریعہ. اللہ
یا رسول اللہ. یہ حسنین کریمین بچپنے کا زمانہ. دونوں بھائیوں نے چھوٹی چھوٹی تختیوں پر کچھ تحریر لکھا. تحریر لکھنے کے بعد ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں, کہتے ہیں تحریر میری خوبصورت. دوسرا بھائی کہتا ہے تحریر میری خوبصورت. کہا گیا فیصلہ ایسے نہ ہوگا. پھر چلے نانا جان کی بارگاہ میں. نانا جان سے فیصلہ کروا دیا. وہ جس کی تحریر کو کہتے خوبصورت ہے مان لی جائے گی تحریر خوبصورت. دونوں بھائی چلے نانا جان کی بارگاہ میں پہنچے. نانا جان ہم نے تحریریں لکھی ہیں. میں کہتا ہوں تحریر میری خوبصورت ہے. بھائی کہتے ہیں تحریر میری خوبصورت ہے. فیصلہ جب نہ ہو سکا تو آپ کی بارگاہ میں آ گئے. نانا جان فیصلہ آپ کو کرنا ہے. تحریر کس کی زیادہ خوبصورت ہے؟ حسن کی تحریر خوبصورت ہے یا حسین کی تحریر خوبصورت ہے؟ آقا نے دونوں کی تختیوں کو دیکھا, ملاحظہ فرمایا تحریر خوبصورت ہے. مگر خیال فرماتے ہیں کہ اگر کہہ دیتا ہوں تحریر حسین کی خوبصورت ہے تو حسن کا دل ٹوٹے گا, اور اگر کہہ دیتا ہوں تحریر حسن کی خوبصورت ہے تو حسین کا دل ٹوٹے گا. اور آقا فرماتے ہیں ہمیں دونوں کا دل توڑنا نہیں چاہیے. آقا نے فرمایا اے میرے بچوں, اے میرے نواسوں, ایک کام کرو, یہ تختیاں لے کر تم اپنے والد محترم کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہاری تحریروں کا فیصلہ کریں گے. اب دونوں بچے وہاں سے چلے اپنے والد محترم کی بارگاہ میں پہنچے. عرض کیا ابا جان ہم نے تحریریں لکھی ہیں. میں کہتا ہوں تحریر میری خوبصورت ہے. بھائی کہتے ہیں تحریر میری خوبصورت ہے. فیصلہ جب نہ ہو سکا تو نانا جان کی بارگاہ میں گئے. نانا جان نے بھی فیصلہ نہ کیا, آپ کے پاس بھیج دیا. اے بابا جان اب آپ کو تحریروں کا فیصلہ کرنا ہے. آپ کو بتانا ہے کہ تحریر حسن کی خوبصورت ہے یا حسین کی خوبصورت ہے. مولا کائنات نے دونوں بچوں کی تختیوں کو دیکھا. دونوں بچوں کی تختیاں بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ہے, بڑی اچھی رائٹنگ لکھی ہوئی ہے, بہت ہی بہترین تحریر لکھی ہوئی ہے. مگر پھر خیال کرتے ہیں کہ اگر کہہ دیتا ہوں حسین کی تحریر خوبصورت ہے تو حسن کا دل ٹوٹے گا, اور اگر کہہ دیتا ہوں حسن کی تحریر خوبصورت ہے تو حسین کا دل ٹوٹے گا. اور مولا کائنات خیال فرماتے ہیں کہ جب نبی نے ان بچوں کا دل نہیں توڑا تو علی کا دل کیسے توڑا؟ فرمایا ہے بچوں ایک کام کرو, ان تختیوں کو لے جا کر تم اپنے والدہ محترمہ کو دکھاؤ اور ان سے ان تحریروں کا فیصلہ کراؤ. وہ ان تحریروں کا فیصلہ کرتے ہیں. اب دونوں بچے چلے والدہ محترمہ کی بارگاہ میں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن کو پکڑ لیا. اپنی جان ہم نے تحریریں لکھی ہیں. میں کہتا ہوں تحریر میری خوبصورت ہے. بھائی کہتے ہیں تحریر میری خوبصورت ہے. فیصلہ نہ ہوا, نانا کی بارگاہ میں گئے, نانا نے فیصلہ نہ کیا, بابا کی بارگاہ میں بھیجا, بابا کی بارگاہ میں گئے, بابا نے فیصلہ نہ کیا, آپ کی بارگاہ میں بھیجا. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے, بتانا ہے کہ تحریر حسن کی خوبصورت ہے یا تحریر حسین کی. حضرت فاطمہ نے بھی دونوں کی تحریروں کو دیکھا, تحریروں کو دیکھا. تحریریں خوبصورت ہیں, مگر کہیں تو کیسے کہیں تحریر کس کی خوبصورت ہے؟ اگر کہتی ہیں حسین کی تحریر خوبصورت ہے تو حسن کا دل ٹوٹے گا, اور اگر کہہ دیتی ہے تحریر حسن کی خوبصورت ہے تو حسین کا دل ٹوٹے گا. حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ جب ان بچوں کا دل نبی نے نہیں دکھایا, ان بچوں کا دل علی نے نہیں دکھایا, تو ان بچوں کا دل فاطمہ بھی نہیں دکھائے. اور یہ کہہ کر حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں سے کہا اے میرے شہزادو, تم اپنی تختیوں کو اوپر اٹھاؤ, ہوا میں اٹھاؤ. میرے پاس ایک سیب ہے. بعض روایتوں میں 7 موتیوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ 7 موتیاں بھی کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سیب اچھالا تھا. کہا تختیوں کو ہوا میں اٹھاؤ, میں یہ سیب پھینکوں گی, یہ سیب جس کے تختی پر گر جائے گا اس کی تحریر خوبصورت مانی. دونوں بچوں نے اپنی اپنی تختیوں کو ہوا میں اٹھا دیا, ہوا میں اٹھا دیا. حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیب لیا, ہوا میں اچھالنے کے پہلے رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے پروردگار عالم, جن بچوں کا دل تیرے نبی نے نہیں دکھایا, جن بچوں کا دل تیرے علی نے نہیں دکھایا, ان بچوں کا دل تیری فاطمہ بھی نہیں دکھائے گی. اے پروردگار عالم, اس پھر بچوں کی تحریروں کا فیصلہ تجھے کرنا ہے, تحریر کس کی خوبصورت ہے. یہ کہتے ہی حضرت فاطمہ نے سیب کو ہوا میں اچھالا. سیب کو ہوا میں اچھالنا تھا. رب قدیر حضرت سیدنا جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے اے جبریل دیکھو دیکھو, ان بچوں کا دل میرے نبی نے نہیں دکھایا, ان بچوں کا دل میرے علی نے نہیں دکھایا, ان بچوں کا دل میری فاطمہ نے نہیں دکھایا, ان بچوں کا دل میں بھی نہیں دکھاؤں گا. اے جبریل ان بچوں کی تحریروں کا فیصلہ
سیدنا جبریل امی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. پروردگار عالم، جن بچوں کا دل تیرے نبی نے نہیں دکھایا، جن بچوں کا دل تیرے علی نے نہیں دکھایا، جن بچوں کا دل تیری فاطمہ نے نہیں دکھایا، جن بچوں کا دل تو خود نہیں دکھانا چاہتا، اور پروردگار عالم ان بچوں کا دل میں کیسے دکھا سکتا ہوں؟ رب قدیر نے فرمایا اے جبریل فیصلہ تمہیں کرنا ہے، طریقہ ہم بتاتے ہیں. دیکھو میری فاطمہ نے سیب کو ہوا میں اچھالا ہے، فوراً فرش زمین پر جاؤ، سیب کے 2 ٹکڑے کرو، ایک حسن کی تختی پر رکھو، دوسرا حسین کی تختی پر رکھو. فیصلہ ہو گیا. تحریر دونوں کی خوبصورت.